میرا نام شیزا ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میری کہانی کا آغاز میری شادی سے ہوا کچھ یوں کہ میری اور میری دیورانی عظمیٰ کی شادی ایک ہی دن ہوئی۔ سال بعد اس کی گود میں ایک بیٹا تھا جبکہ میری گود خالی تھی۔ اگلے 2 سال بعد پھر سے اس کی جھولی بھر گئی جبکہ میں ابھی بھی خالی جھولی لیے بیٹھی تھی۔ اچانک ایک دن مجھے اپنی دیورانی نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ میری ناراضگی دیکھ کر ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھا کہ شادی کی پہلی رات سلمیٰ پھپھو نے تمہیں کچھ پلایا تھا؟ میں یاد کرنے لگی، تبھی مجھے یاد آیا، ہاں، انہوں نے مجھے ایک جوس پلایا تھا جس کا ذائقہ بہت عجیب تھا۔ میں نے اپنی دیورانی کو بتایا، ارے پاگل، یہ کیا کر دیا؟ تبھی تو تمہاری اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ دراصل میرے شوہر کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے۔ میرے شوہر کا ایک اور بھائی بھی تھا۔ والدین کی اچانک موت کے بعد انہیں ان کی بیوہ پھپھو نے ماں بن کر پالا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ جب میں پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی تب سلمیٰ پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ وہ اپنے بھتیجے سہیل کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ سہیل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا۔ اچھے گھر کا کماؤ پوت دیکھ کر میرے والدین نے ہاں کر دی، مگر سلمیٰ پھپھو نے کہا کہ وہ دونوں بھتیجوں کی اکٹھی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس لیے جب تک اس کے چھوٹے بھائی روہیل کے لیے لڑکی نہیں مل جاتی ہمیں شادی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا اچھا رشتہ کون ہاتھ سے جانے دیتا، اس لیے میرے والدین انتظار کرنے لگے، مگر ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگلے ہی ماہ سلمیٰ پھپھو نے لڑکی تلاش کر لی اور یوں ہم دیورانی جٹھانی ایک ساتھ سسرال میں آ گئیں۔ مجھے پہلے دن سے ہی پتہ چل گیا کہ سلمیٰ پھپھو کی اس گھر میں کیا اہمیت ہے۔ سلمیٰ پھپھو نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے، ملازمین بھی ان کی مرضی سے سب کچھ کرتے تھے۔ آج کیا پکانا ہے یہ بھی سلمیٰ پھپھو ہی بتاتی تھیں۔ یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں پہلے ہی روز میرا ناشتہ آیا پراٹھا آملیٹ اور چائے۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں تو دن کا آغاز جوس سے کرتی تھی۔ میں نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور پھر ہاتھ روک لیا۔ شوہر کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی۔ تب اس نے مجھے کہا کہ یہ بات تم سلمیٰ پھپھو کو بتا دینا کیونکہ ہم تو ان کی پسند کا ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ میری خاطر اپنی پھپھو سے بات کرتا۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ دیورانی کے کمرے میں اس کی پسند کا کھانا جاتا تھا جبکہ مجھے سلمیٰ پھپھو جو بھیج دیتی وہ کھانا پڑتا۔ میں میکے آئی تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ میرا شوہر کیسا ہے۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ میں کہہ دوں سلمیٰ پھپھو کا غلام، مگر میں خاموش رہی۔ میری ماں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں انہیں اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد سلمیٰ پھپھو مجھے لینے آ گئیں۔ میں بجھ سی گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے لینے آئے گا، مگر سلمیٰ پھپھو نے سب کو بتایا کہ سہیل کو کوئی ضروری کام تھا اور ویسے بھی مردوں کو ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میرے لیے والدین بھی فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کھانے پر بہت اہتمام کیا تھا۔ خیر ہم کھانا کھا کر واپس آ گئے۔ میں وقت گزاری کے لیے اپنی دیورانی کے کمرے میں آ گئی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا، پھر ملازمہ نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میری دیورانی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی اور یہ بھی کہ روہیل اسے لینے گیا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب سلمیٰ پھپھو کے اصول کہاں گئے؟ یہ ان کے اصول میرے لیے ہی تھے۔ رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے دبے دبے لفظوں میں یہ بات کہی۔ وہ میری بات سن کر ٹال گیا۔ اتنے دنوں بعد ملے ہیں، چلو اپنی باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی سب کچھ بھول کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دن بعد سلمیٰ نے ہمارے ذمہ گھر کے کچھ کام لگا دیے۔ میں نے تو خوشی سے اپنی ذمہ داری سنبھالی جبکہ میری دیورانی اکثر کاموں میں ڈنڈی مار جاتی۔ سلمیٰ پھپھو بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتی، لیکن اگر میں کسی وجہ سے کام نہ کر پاتی تو سب گھر والوں کے منہ بن جاتے تھے۔ نہ جانے کیوں سلمیٰ پھپھو سمیت اس سے ڈرتے تھے، جبکہ مجھے تو جیسے سب اپنی ملازمہ سمجھنے لگے۔ روہیل بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا جبکہ سہیل کو تو میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ میں میکے آ کر ماں سے یہ سب کچھ کہتی تو مجھے گلے سے لگا کر کہتی کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بچہ ہو جائے گا تو سسرال میں تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، تب سہیل سمیت سب لوگ تمہیں اہمیت دیں گے۔ یہ ماں کے دکھائے سپنوں میں خوش ہو گئی، مگر میرا پہلا سپنا اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری دیورانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔
सब ये सुनकर खुश हो गए, जबकि मैं थके थके अंदाज में अपने कमरे में आ गई। मेरी देवरानी यहाँ भी मुझसे नंबर ले गई। अब इसकी अहमियत और भी बढ़ गई, जबकि मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। मेरी देवरानी ने ये खबर सुनते ही बिस्तर पकड़ लिया। इसका शौहर दिन रात इसके नखरे उठाता। ऐसे में घर के सारे काम मुझ पर आ गए। मैं दिन भर कामों में लगी रहती। रात को थक कर अपने कमरे में आती तो सुहेल सो चुका होता। मैं रात भर करवटें बदलती और रोती रहती। मैं माँ से शिकायत करती तो वो मुझे तसल्ली देने लग जाती। तुम बस सुहेल का दिल जीतने की कोशिश करो। माँ मुझे समझाती तो मैं मुंह बना लेती। बहुत कम गो है, रात गए तो अपने काम में लगा रहता है। पता नहीं ये किस पर गया है। रुहेल भी इसका भाई था। वो कितना खुश मिजाज था। इसके कमरे से अक्सर बातों और हंसी की आवाज़ें आती रहती और वो अक्सर काम से जल्दी आ जाता और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते। मैं कभी कभार सुहेल से कहती कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो वो कहते कि घर में ही कुछ अच्छा पका लेते हैं। रुहेल और इसकी बीवी भी तो बाहर गए हुए हैं। ऐसे में सलमा फूफो अकेली रह जाएंगी और मैं ये इस बात सुनकर गुस्से के मारे कमरे से बाहर निकल आती। मेरा दिल करता मैं सुहेल से कहूँ सलमा फूफो की इतनी फिक्र थी तो मुझसे शादी क्यों की, खुद ही इनकी खिदमत में लगे रहते। रुहेल भी तो था, वो तो सलमा फूफो की तरफ देखता तक ना था। मैं अक्सर सोचती कि काश ये मर जाती और मेरी जान छूट जाती, मगर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मेरी किस्मत में यूं ही जल जल कर जीना लिखा था। मेरी देवरानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो खुशी से फूली न समाई। ऐसी बड़ी तकरीब घर में रख ली कि सब देखते ही रह गए। वैसे भी मेरी देवरानी का पलड़ा भारी था। ऐसे में मुझे बेचारी को कौन पूछता। मेरा शौहर ही मेरा ख्याल नहीं रखता था। अब भला मैं दूसरों से क्या शिकायत करती। मेरी देवरानी ने घर में अपने और अपने बच्चों के काम के लिए अलग नौकरानी रख ली। ऐसे में मुझे कुछ फरागत मिली तो मैं अपने मेके आ गई। मैं माँ के साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। इसने मेरा चेकअप किया और कहा कि सब कुछ ठीक है, शायद अल्लाह की तरफ से देर थी। मैं घर आई तो रो दी। सारी आजमाइशें अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दी थीं। एक हफ्ते वहाँ रहने के बाद मैं वापस आ गई। जो भी था अब यही मेरा घर था, मुझे यहीं रहना था। इस बार मुझे लेडी डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाइयाँ दी थीं। मुझे उम्मीद थी इस बार मेरी गोद भर जाएगी, मगर हर बार चेकअप करवाने पर मायूसी होती। इधर मेरी देवरानी फिर उम्मीद से थी। मैं अल्लाह से रात दिन दुआएं मांगती थी, मगर हर बार मायूसी होती। मेरी देवरानी ने एक और बेटे को जन्म दिया तो मेरी तो जैसे आस ही ख़त्म हो गई। मुझे लगा मैं बांझ औरत हूँ। मैं अपना टूटा फूटा वजूद लिए अपने मैके आ गई। अब मेरा दिल चाहता था कि मैं कभी वापस ससुराल ना जाऊँ। इन दिनों मेरी माँ मेरी बहन के पास रहने गई हुई थी। भाभी ने मुझे मायूस देखा तो कहने लगी, क्यों आज हम एक बाबा जी के पास जाएं? ये बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं, ज़रूर इनके दिए तावीज़ों से तुम्हारी झोली भर जाएगी। भाभी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरी माँ घर पर होती तो मुझे कभी ऐसा काम ना करने देती, मगर मैं बहुत टूटी हुई थी, इसलिए भाभी के साथ चल पड़ी। हम बाबा जी के पास पहुँचे। उन्होंने मेरा हिसाब करते ही मुझे जो बात बताई, इसे सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि ससुराल की तरफ से तुम पर अमल किया गया है ताकि तुम सारी ज़िंदगी बांझ ही रहो। मैं बड़ी मुश्किल से घर आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी देवरानी ने मुझ पर अमल कराया था। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? इसकी मेरे साथ भला क्या दुश्मनी थी? एक हफ्ते तक मैं बीमार रही। ये देखकर सुहेल घर आया और मुझे साथ चलने को कहा। मैं खामोशी से इसके साथ आ गई, मगर मैंने अपनी देवरानी से सीधे मुंह बात ना की। मगर वो मुझसे पूछती रही कि क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? इस बात को कई दिन गुजर गए। इस दिन सलमा फूफो घर पर नहीं थी। जब मेरी देवरानी ने ये बात दोबारा पूछ ली, आज तो मैं जैसे फट पड़ी। इसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो गुस्सा होने के बजाय मुझसे पूछने लगी, क्या शादी की पहली रात फूफो सलमा ने तुम्हें कुछ पिलाया था? मैं याद करने लगी, तभी मुझे याद आया, हाँ, उन्होंने मुझे एक जूस पिलाया था जिसका जायका बहुत अजीब था। मैंने इसे बताया। अरे पागल, ये क्या कर दिया? तभी तो तुम्हारी औलाद नहीं हो रही। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। तुम झूठ बोल रही हो। सलमा फूफो की मुझसे क्या दुश्मनी? मैंने हैरानगी से पूछा। अरे पागल, तुमसे नहीं दुश्मनी, उनकी अपनी भाई भतीजों से थी, तभी तो वो इसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ने दे रही। मैं ये बात सुनकर उलझ गई। तब इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताती हूँ जो रुहेल ने मुझे शादी से पहले एक रात कॉल करके बताया था। सलमा फूफो की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इनका शौहर इन्हें बहुत प्यार करता था।
مگر ان کی ایک ہی بہن تھی جو شادی میں روہیل سہیل کے باپ کو اپنا دل دے بیٹھی، مگر وہ کسی اور سے پیار کرتے تھے۔ سلمیٰ پھپھو کی نند نے آئے روز کے رشتوں سے تنگ آ کر بھائی کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سلمیٰ پھپھو سے کہا کہ اپنے بھائی سے کہو میری بہن کے لیے رشتہ لے کر آئے، مگر یہ سن کر وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اگلے ہی روز سلمیٰ پھپھو طلاق لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ وہ بھائی بھابھی کو ہنستا بستا دیکھ کر انتقام کی آگ میں جلنے لگیں۔ یہ سب مجھے روہیل نے بتایا۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ بھی سلمیٰ پھپھو نے کرایا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے بھائی سہیل کو بھی بتائی تھی، مگر اس نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ ہماری پھپھو ایسی نہیں ہے۔ اس لیے روہیل نے مجھے سلمیٰ پھپھو سے دور رہنے کو کہا، اور میں نے پہلے ہی دن وہ جوس ڈسٹ بین میں الٹ دیا تھا جو تم نے پی کر خود کو عمر بھر کے لیے بانجھ بنا دیا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ انتقام کی آگ میں انسان اپنے رشتوں کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ میں ابھی یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے باہر جھانک کر دیکھا سلمیٰ پھپھو باہر فرش پر گری ہوئی تھیں۔ ہم جلدی سے انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ ان کی ٹانگیں اور زبان بہت متاثر ہوئی ہے۔ سارے گھر والے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ میری دیورانی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد میں سلمیٰ پھپھو کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر سہیل نے مجھ سے کہا وہ بہت تکلیف میں ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاید وہ اس روز ہماری ساری باتیں سن چکی تھیں۔ انہیں اپنے کیے کی سزا ملی تو انہیں دوسروں کا درد کا بھی احساس ہوا، تبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے اور انہیں معاف کر دیا۔ شاید اس طرح میری خالی جھولی خوشیوں سے بھر جاتی۔